اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ فرمایا بنصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ینصر من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ ایمان والا ہو غیر ایمان والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کی جو عادہ پسند آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے۔ وہ العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ملک روم غالب آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سالوں کے بعد ملک روم کو ملک فارس پر غالب کر کے دکھا دیا۔ فرمایا لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگوں کا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ ایمان والوں کا یقین بھی اس درجے کا آج نہیں ہے جس درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ کس چیز پر یقین ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ لوگ جانتے ہیں دنیاوی ظاہری زندگی کو، دنیا کی ظاہری جو زندگی ہے اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے، کہ دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں۔ کہ دنیاوی زندگی کو کیسے جانتے ہیں؟ کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، کہ وہ دنیا میں تجارت کرنا جانتے تھے، کہاں سے مال خریدنا ہے، کون سے ملک سے خریدنا ہے، کون سے ملک میں بیچنا ہے، کون سا مال خریدنا ہے، کون سا نہیں خریدنا ہے۔ ان کو تجارت کرنا بہت اچھے سے آتا تھا، لیکن ان کو اگر نہیں آتا تھا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا نہیں آتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا نہیں آتا تھا، یہ ان کو نہیں آتا تھا۔ کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے تھے دنیاوی زندگی کے ظاہر کو، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور وہ آخرت کی زندگی سے غافل تھے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی، ہم یہاں دنیا میں مسافر کی طرح ہے، ہم یہاں دنیا میں مسافر کی طرح ہے، اور مسافر تیاری کرتا ہے اپنے وطن اصلی لوٹنے کی طرف۔ کوئی آپ کے یہاں آگرہ میں تجارت کے لیے آتا ہے تو وہ یہاں رہنے تو آیا نہیں، تجارت کے لیے مقصد سے آیا ہے۔ اب اس کو فکر یہ ہے کہ میں یہاں سے جب اپنے وطن اصلی جاؤں گا، وہاں کے لیے اس کو پیسہ بھی چاہیے، وہاں کے لیے اس کو گھر بھی چاہیے، وہاں کی تمام جو عیش و عشرت کا سامان ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ اس کے لیے وہ سفر کر کے یہاں آگرہ آیا ہے کہ میں یہاں سے کاروبار کروں گا، مجھے منافع ہوگا، پھر میں اپنے گھر پر جا کر کے عیش و عشرت کا جو ضروریات ہے ان کو پوری کروں گا۔ تو وطن اصلی کی آدمی فکر کرتا ہے، ہمارا وطن اصلی ہے آخرت، ہمیں وہاں کی تیاری کرنی یہاں رہ کر کے کہ ہم مرنے کے بعد ہمیں خوشی والی زندگی کیسے ملے گی، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم دنیاوی زندگی میں کھو گئے ہیں، ہم صرف دنیا کے ہو کر کے رہ گئے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، تو یہاں کی زندگی اصل نہیں ہے۔ دیکھو یہاں کی زندگی کوئی آدمی بہت عیش و عشرت میں گزار رہا ہو، عیش و عشرت بھی ختم ہو جائے گی، یا تو اس کا مال ختم ہو جائے تب ختم ہو جائے گی، یا اس کی زندگی ختم ہو جائے تب ختم ہو جائے گی۔ کوئی آدمی مر کے رو رو کے زندگی گزار رہا ہے، اس کا رونا بھی ختم ہو جائے گا، یا تو اللہ اس کے رونے کو ختم کر دے گا، خوشی میں بدل دے گا، یا اس کی موت پر ختم ہو جائے گی۔ تو خوشی ہو یا غم، دنیا کی تو ختم ہونی ہے، آخرت کی نہ خوشی ختم ہوگی اور نہ غم ختم ہوگا۔ اگر وہاں کوئی آدمی جہنم میں چلا گیا اور وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا، اور اگر جنت میں چلا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نکالے گا نہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ اس لیے جو دنیا کی زندگی ہے وہاں کی تیاری کے لیے زندگی دی گئی ہے۔ تو مجھے آپ کو چاہیے، اگر ہم عقل مند ہیں اور ہمارے اندر عقل اور سمجھ بوجھ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ تو فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ آخرت سے غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم، اور فرمایا کہ یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، خود اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے، کہ اپنا دھیان اپنے آپ میں دھیان نہیں لگاتے ہیں۔ اپنے آپ میں دھیان لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے۔ ایک انسان سوچ کر کے دیکھے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنا دیا، کتنی طاقت و قدرت والا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا اس لائق نہیں تھا کہ وہ کروٹ بدل سکے، اس لائق نہیں تھا کہ بول سکے کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ ماں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبہ ڈالا کہ یہ روتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو درد ہے، تکلیف میں رو رہا ہے۔ ماں سمجھتی ہے اگر رو رہا ہے کہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا پیاس کی وجہ سے رونا ایک ہے، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ اب تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے، نہیں اب دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے، نہیں اب پیاس لگی ہے اس وجہ سے رو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس پیدا کر دیتا ہے ماں باپ کے دل میں کہ بچے کے رونے سے سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو
ذرا سوچ کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کے دل کے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے، اس کی طاقت و قدرت کتنی ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فرما بردار اور مطیع بن کر کے زندگی گزاریں۔ اولم يتفکروا فی انفسہم، کہ یہ اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جو زمین و آسمان کے درمیانی چیزیں اس کو پیدا کیا، الا بالحق، کا صحیح پیدا کیا ہے، واجل مسمى، اور ایک متعین مدت تک کے لیے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا بنا دی ہے تو ہمیشہ دنیا رہے گی، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، کا ایک متعین وقت ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی، کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دے گا، قیامت برپا ہوگی، کا ایک متعین وقت ہے۔ میرے آپ کا دنیا میں رہنے کا ایک متعین وقت ہے، اس دنیا کا دنیا میں رہنے کا ایک متعین وقت ہے، تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، میں اور آپ جب وقت پورا ہو جائے گا تو ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایک متعین مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بنا رکھا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اس زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں یہ مستحضر نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مر کے رب کے سامنے جانا ہے، میدان محشر قائم ہوگا، یہ سب مانتے ہیں، یہ ہمیں سب علم ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم تیاری اس حساب سے کرتے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ یہ لوگ ملکوں میں گھومتے نہیں ہیں، ملکوں کا سفر نہیں کرتے ہیں، فینظروا، کا یہ ملکوں کا سفر کریں گے تو دیکھیں گے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ کا دنیا میں گھوم کر کے دیکھو کہ جو تم سے پہلے آئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ کانوا اشد منہم قوہ، تاکہ وہ ان سے زیادہ زور میں طاقتور تھے، ان سے زیادہ زور آور تھے، ان سے زیادہ عقل مند تھے، ان سے زیادہ ہوشیار تھے، ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَآثَارُوا الْأَرْضَ، اور زمینوں کو ان لوگوں نے جوتا تھا۔ زمین جوتنے کے دو مطلب ہیں، یا تو یہ کہ زمین میں وہ گھومے پھرے تھے، انہوں نے دنیا دیکھی تھی، یا یہ کہ کھیتی کرنے کے لیے زمین کے سینے کو چاک کیا تھا۔ وَعَمَرُوهَا، اور اس میں گھر بسائے تھے، اس کے اندر اس زمین کو آباد کیا تھا۔ اکثر مما عمروها، کا ان کے بسانے سے زیادہ ان لوگوں نے بسایا تھا۔ کا اتنی عمریں ان کی نہیں ہیں جتنی عمریں ہماری نہیں ہیں، جتنی عمریں ان کی تھی 1000 سال تک پہلے لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ اب ہمارے مکان کیا ہے، کوئی آدمی پتھر لگوا لیتا ہے، کوئی اچھا عالیشان مکان کوٹھی تیار کرا لیتا ہے۔ پہلے کے لوگ جو محل بناتے تھے وہ پہاڑ تراش کے مکان بنایا کرتے تھے، پہاڑ تراش کر کے اس میں ایسے نقش و نگار بنایا کرتے تھے کہ آج کے لوگ جیتی جاگتی مثال ہے۔ ہمارا تاج محل لوگوں نے بنایا تھا ہم سے پہلے، اب کوشش کرنے کے بعد بھی بنانا مشکل ہے، مشکل نہیں، شاید وہ ناممکن ہے کہ کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ اب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس طاقتور زیادہ تھے، محلات ہم سے بہتر بنائے تھے، لیکن ہوا کیا، دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایک دن ہم میں بھی جانا ہے تو تیاری وہاں کی کرنی ہے جہاں جانا ہے۔ تو فرمایا وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے اس بستی کو آباد کیا، اس زمین کو آباد کیا تھا۔ اکثر مما عمروها، اور ان کے بسانے سے زیادہ انہوں نے بسایا تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس آئے واضح احکام لے کر کے، واضح دلیل لے کر کے ان کو سمجھایا، لیکن نہیں مانے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ان کو ہلاک و برباد کر کے، ان کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ انہوں نے جو پیدا کرنے والا ہے اگر اسی کی نافرمانی کرے تو اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رہنے کے لیے زمین دی ہے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے، اور ہمارے اوپر آسمان کی چھت کو تان دیا ہے، ہماری ضرورت سوچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ ہماری ضرورت کے سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پہلے بھیجا، بعد میں انسان کو بھیجا۔ پہلے ضرورت کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، پھر اس کی نافرمانی کرے تو اس سے بڑا باغی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، فرمایا کہ برائی کرنے والوں کی برائی کا انجام
برائی کرنے والوں کی برائی کا انجام کیا تھا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور صرف یہ نہیں، برائی کرنے والوں کی برائی کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھایا، ان کو ہلاک و برباد کر کے، مرنے کے بعد تو ان کے لیے آخرت کی سزا ہے ہی۔ فرمایا ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، وکانوا بہا یستہزئون، صرف جھٹلایا نہیں تھا بلکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وکانوا بہا یستہزئون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا، کہ جو رسول ہیں